ناظرین السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا عنوان ایران اور امریکہ۔ مڈل ایسٹ میں ایک لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اس لڑائی کے ماضی پر روشنی ڈالنا پسند کروں گا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی آٹو بایوگرافی شہاب نامہ کے صفحہ 697 پر لکھتے ہیں، شاعران رضا شاہ پہلوی کی ہر تقریب میں 2-3 شوخ لڑکیاں ہمہ وقت ان کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو برسر عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضا شاہ پہلوی کے اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ و روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے ایک گھٹیا سے پلے بوائے کا باشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ بلو فلموں کے دل دادا تھے اور یورپ اور امریکہ کے قبا خانوں اور فوش نگاروں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات حاصل تھیں۔ ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے جناب سکندر مرزا کو 1.5 گھنٹہ تک جنسی علوم و فنون کے متعلق آگاہ کیا اور آخر میں یہ فتویٰ صادر کیا کہ معاشرے کی توانائی اور ترقی ماپنے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ حاصل ہے۔ دین اسلام کے تمام اصولوں کا جنازہ نکل چکا تھا۔ بے راہ روی ہر طرف سڑکوں پر ناچ رہی تھی۔ حماموں میں غیر مردوں کو نہلانے کے لیے بے شمار عورتیں موجود تھیں۔ چکلوں کی تو بات مت کرے۔ ایران میں سفید شیطانوں کا راج تھا۔ وہ سفید شیطان ہر وقت آفاقی نظام کو تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم، دلیر، نڈر، پڑھا لکھا، مذہبی ذہن رکھنے والا ایت اللہ روح اللہ خمینی کو میدان میں اتارا۔ ایک طرف رضا شاہ پہلوی کی اسٹیٹ مشینری، پولیس، فوج، سیکرٹ سروس اور دوسری طرف قم شریف ایران اور نجف شریف میں خامینی صاحب کے لیکچر تھے۔ وہ اپنے شاگردوں اور عام پبلک کے ذریعے رضا شاہ پہلوی کے لادینی خیالات سے لڑ رہا تھا۔ ایت اللہ روح اللہ خمینی نے ایران کے انسانوں میں کرنٹ چھوڑ دیا تھا۔ بزدل ایران چھوڑ کر محفوظ جگہوں پر منتقل ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے رضا شاہ پہلوی کی بندوقوں، آنسو گیس، ڈنڈوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تہران سے سڑکوں کو انسانوں کے خون سے نہلایا گیا۔ انسانوں کے سر فٹ بالوں کی طرح تہران کی سڑکوں پر پڑے تھے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خمینی صاحب کے پروانوں نے گولیوں کا نشانہ بنتے رہے۔ مغرب کے شیطان، امریکہ کے صدر جمی کارٹر، شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو انسانوں کو کچلنے کے لیے ہدایات دے رہے تھے، کیونککہ ان کا ایک مالشیا رضا شاہ اور سیکولرزم دونوں خطرے میں تھے۔ امام خمینی کو 1964 میں شاہ ایران کی حکومت نے جلا وطن کر دیا۔ ان کو ترکی، عراق اور فرانس بھیج دیا۔ امام صاحب 1 سال تک ترکی کے شہر برسا میں رہے۔ 1965 میں 13 سال تک عراق کے شہر نجف شریف میں رہے۔ 1978 میں عراق حکومت کے دباؤ کے بعد وہ فرانس کے ایک گاؤں نیوفل لے شاتو چلے گئے۔ پھر 1 فروری 1979 کو وہ ایران واپس آئے اور چند ہی ہفتوں میں رضا شاہ پہلوی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ وہ بزدلوں کی طرح دم دبا کر امام خمینی کے خوف سے بھاگ گیا۔ دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ مغرب کے سفید شیطانوں کو شکست ہو چکی تھی۔ رضا شاہ پہلوی کے مالشیے ایران چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ اب مغرب کے شیطانوں کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے تھا، جنہوں نے غلامی کا طوق پھینک دیا تھا۔ دنیا کے چودھریوں نے ایران کے بہادر اور غیور لوگوں کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ ایران نے بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئیں۔ اس پر ایک پابندی یہ بھی تھی کہ وہ تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تیل کی ایکسپورٹ سے
حاصل ہونے والی آمدنی ایٹمی ہتھیار بنانے میں استعمال ہوگی، یہ ان کا موقف تھا۔ ان کی زندگی کا مین مقصد مسلمانوں کو ہتھیاروں سے دور رکھنا تھا، اسی لیے انہوں نے رضا شاہ پہلوی اور عرب ریاستوں سے CTBT پر دستخط کروائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل سے ایک بدمعاش کا کام کروایا جاتا ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت بڑی بری طرح متاثر ہوئی۔ ایرانی ریال بری طرح کریش کر گیا۔ ہمارے 280 روپے ایران کے 16 لاکھ ریال کے برابر ہیں۔ جس چیز سے زیادہ لڑائی بڑھی وہ یورینیم کی انریچمنٹ تھی۔ ایران کو کہا گیا کہ آپ ایٹم بم نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ نے CTBT یعنی کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پر دستخط کیے ہوئے۔ جناب علی، یہ ایک معاہدہ ہے جس کے مطابق جن ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں وہ یہ ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر یہ بتانا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چائنا، انڈیا اور پاکستان ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ایران ایٹمی طاقت بڑھنے کے لیے کوشاں ہے۔ جب اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ ڈیمونا کا ذکر آتا ہے تو نیتن یاہو اور مغرب کے تمام شیطانوں کی زبانوں پر ایئر پریشر بریک لگ جاتی ہے۔ جب امریکہ نے ایران سے کہا کہ آپ ایٹم بم نہیں بنا سکتے تو ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، وہ تو یورینیم اس لیے انرچ کرتے ہیں کہ اس یورینیم 235 کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی یورینیم 235 ایٹمی بجلی گھر بنانے کے لیے چاہیے۔ آخرکار ایک جوہری معاہدہ مارز وجود میں آیا جس کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں۔ اس معاہدہ کا نام جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے۔ یہ معاہدہ 14 جولائی 2015 کو آسٹریا کے شہر ویانا میں طے پایا۔ یہ معاہدہ ایران اور P5+1 ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، جرمنی کے درمیان ہوا۔ معاہدے کی تفصیلی شرائط: نمبر 1، یورینیم انریچمنٹ کی حد۔ ایران کو افزودگی 3.67% تک محدود کرنی تھی۔ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 300 کلو گرام تک محدود کرنا تھا۔ یہ پابندیاں تقریباً 15 سال کے لیے تھیں۔ نمبر 2، سینٹری فیوجز میں کمی۔ ایران کو تقریباً 19,000 میں سے صرف 6,104 سینٹری فیوجز رکھنے کی اجازت تھی۔ ان میں سے صرف 5,000 کو افزودگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جدید سینٹری فیوجز کی تنصیب محدود کر دی گئی۔ نمبر 3، بین الاقوامی جوہری ایجنسی یعنی IAEA کو باقاعدہ نگرانی اور معائنہ کی اجازت دینا تھی۔ نمبر 4، صرف پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی انریچمنٹ کرنی تھی۔ عالمی طاقتوں کی ذمہ داری: ایران پر عائد جوہری متعلقہ اقتصادی پابندیاں ختم کرنا یا نرم کرنا تھا۔ نمبر 2، ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنا۔ نمبر 3، ایران کو عالمی تجارت اور مالیاتی نظام تک دوبارہ رسائی دینا۔ معاہدے کا مقصد: اس معاہدے کا بنیادی مقصد یہ تھا: نمبر 1، ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا مشکل اور دور ہو جائے۔ نمبر 2، عالمی برادری کو ایران کے جوہری پروگرام کی شفاف نگرانی کا موقع ملے۔ نمبر 3، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہو۔ بعد کی صورتحال: 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا اور دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں۔ اس کے بعد ایران نے بھی مرحلہ وار معاہدے کی کچھ شرائط سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔
ایران یورینیم کی انریچمنٹ کو 3.67 سے بڑھا کر 60% تک لے گیا، 60% تک لے گیا۔ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس 600 کلو گرام یورینیم ہے جو کہ 60% انرچ ہے۔ کسی بھی ایٹم بم میں جو یورینیم استعمال ہوتا ہے وہ 90% تک انرچ ہوتا ہے۔ ایران نے جدید سینٹری فیوج مشینیں استعمال کرنا شروع کر دی، کچھ نگرانی کی سہولتیں محدود کر دی، لیکن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی مکمل نگرانی ختم نہیں کی۔ جنوری 2020 میں بغداد میں ایرانی جنرل جناب قاسم سلیمانی امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے، جس کے بعد کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ 2020 کے بعد کے اہم واقعات: نمبر 1، براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی مگر پراکسی کشیدگی جاری ہے۔ نمبر 2، عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر راکٹ اور ڈرون حملے۔ نمبر 3، ایران سے وابستہ تنظیمیں اور امریکی افواج کے درمیان جھڑپیں۔ نمبر 4، خلیج میں تیل بردار جہازوں اور بحری جہازوں کے حوالے سے تناؤ۔ جو بائیڈن نے پرانے معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن 2022 کے بعد مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ اسرائیل اور ایران۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے۔ اسرائیل کے عوام نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس یورینیم کو انرچ کرنے کی قابلیت ہو۔ ایران نے اگر ایٹم بم بنا لیا تو اسرائیل کے کا وجود کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل مغرب کے سفید شیطان اور امریکہ کے صدر نے 2025 میں ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس یعنی نمبر 1 ناتانز نیوکلیئر فیسلٹی، نمبر 2 فارڈو فیول انریچمنٹ پلانٹ اور اصفہان نیوکلیئر ٹیکنالوجی سینٹر پر حملہ کر دیا۔ طاقتور بم گرائے گئے اور بم گرانے کے بعد امریکہ کے طیارے ڈیگو گارسیا بھاگ گئے۔ تینوں نیوکلیئر سائٹس کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ تمام ڈرامہ اسرائیل کے قصائی نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کے 2 بحری بیڑے اس وقت ایران سے تقریباً 700 میل دور کھڑے ہیں۔ ان کے اوپر سینکڑوں جہاز ہیں جو ایران اور مڈل ایسٹ کے نرم و نازک شہزادوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہیں۔ اب امریکہ ایران سے مندرجہ ذیل مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران سے نئے مطالبات شروع کیے ہیں۔ نمبر 1، ایران اپنے ایٹم بم کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ مطلب یہ کہ جو ان کو 3.67% یورینیم کو انرچ کرنے کی سہولت تھی اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ختم کیا دیا۔ نمبر 2، ایران کسی تنظیم کو سپورٹ نہیں کرے گا، یعنی حزب اللہ اور حماس وغیرہ کو۔ نمبر 3، ایران کے میزائل کی حد صرف 300 کلومیٹر ہوگی۔ اگر ایران اوپر دیے ہوئے مطالبے کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ایران کے لیے یہ موت کا پروانہ ہوگا۔ پہلے یہ دشمن سے ہتھیار چھینتے ہیں اور پھر اپنے دشمن پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ ان کا پروگرام ہے کہ دشمن نہتے ہی رہیں، جب جی چاہے ان کو ذبح کر کے کھا جائے۔ رافیل گروسی کو اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز میں مت گھسنے دینا۔ اب میں اپنے ولاگ کے آخر پر ایک دور اندیش مفکر نکولو مکیولی نے ہتھیاروں کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ سطریں ان کی مشہور زمانہ کتاب دی پرنس سے لی گئی ہیں۔ مکیولی کہتا ہے کہ ایک ریاست کی حفاظت اور قانونی نظم و ضبط اس وقت تک مضبوط ہونا چاہیے جب تک کہ اس کی فوج اور ہتھیار مضبوط ہوں۔ اگر آپ کے پاس اچھی فوج اور مضبوط ہتھیار ہیں تو آپ اپنے قوانین اور ریاستی اصولوں کو نافذ کر سکتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ انحصار صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ فوج کے معیار اور وفاداری پر ہے۔ ایک حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کو مضبوط رکھے تاکہ وہ داخلی
اور خارجی خطرات سے محفوظ رہے اور تبھی اس کے قوانین اثر انداز ہوتے ہیں۔ میکیاولی رائٹس چیپٹر نمبر 12 میں A prince ought to have no other aim or thought nor select anything also for his study than war and its rules and discipline. For this is the sole art that belongs to him who rules, and he who is unarmed, if his state is entirely dependent on others and does nothing but have recourse to auxiliaries will always be insecure, and he who can rely on his own arms is always more secure. And it must be noted that there is no greater or more effective foundation for good laws than good arms. And on the other hand, good laws and good arms are ordained by God and prosper our affairs. میرے دوستوں، کمزوری بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بھی شرافت کی زبان نہیں سمجھتا۔ آئے دن مسٹر نریندر مودی کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتا تھا۔ پاکستان کے دہشت گرد انڈیا میں گھس کر انڈیا کو مار دیتے ہیں۔ صدور فسٹ میں پاکستان کے شکروں نے انڈیا کی خوب پٹائی کی، 10 جہاز گرا دیے، S-400 تباہ کروا بیٹھا۔ ٹرمپ نے خود جوتے مارے۔ جنگ کے دوران ٹرمپ کے سامنے رونا شروع کر دیا اور مسٹر ٹرمپ نے جنگ بند کروا دی۔ یہ سب کچھ بہترین ویپن کی وجہ سے ہوا۔ صدور سیکنڈ کہاں گیا؟ بھارت نے تیاری تو بہت کی۔ مودی، راجناتھ سنگھ، آرمی چیف، انڈین نیوی کا ہیڈ تمام نعرے مار رہے تھے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اب تو شروع ہوئی ہے۔ پاکستان کی آرمی نے سر پر کفن باندھ لیے، انڈین آرمی کا انتظار شروع ہو گیا۔ مودی صاحب، راجناتھ سنگھ دونوں کو دھنیا اور ستو پلا کر لمبی نیند سلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج اتنا ہی۔ میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں، اپنا علم بڑھائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔